الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. میں آپ سبھی دینی بہنوں کا آج کے اس دوسری قسط میں دل کی تہہ گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے فائدہ اٹھانے اور اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. آپ سبھی دینی بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ آج کے اس موضوع کو بغور سننے، سمجھنے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں. ماہ رمضان کے متعلق، ماہ محرم کے متعلق جو فضائل اور جو اعمال قرآن اور حدیث سے ثابت تھے، کل ہم نے ان کو معلوم کیا. ایک طرح سے دیکھا جائے کل ہم نے مثبت پہلو کو معلوم کیا ہے. آج ہم انشاءاللہ منفی پہلو، اس ماہ کے دوسرے پہلو کو جو منفی ہے، جو نیگیٹو ہے، جو بدعات اور خرافات سے بھرپور ہے، ان ساری چیزوں کا آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایک لقب سے نوازا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا مسلمان ہیں، اس کے علاوہ شیعہ روافظ کے یہاں ایسا رواج ہے، ان کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کو ان کے لقب سے پکارنے کے بجائے ایک اور لقب سے پکارتے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنے کے بجائے وہ کہتے کیا ہیں؟ خاص کر کے دو صحابہ کے سلسلے میں، علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے کیا ہیں؟ علی علیہ الصلاۃ والسلام اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام. جبکہ لقب علماء کے اعتبار سے یہ لقب انبیاء کے لیے، پیغمبروں کے لیے خاص ہے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر خدا. جبکہ یہ کہنا قرآن اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے بھی بالکل بھی ثابت نہیں ہے. یہ لقب تو صرف اور صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے نبی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے لقب رکھا، اسد اللہ، اللہ کا شیر. یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. ٹھیک ہے، اس سب کو چھوڑ دیں. اگر ہم صرف اور صرف یہ جاننا چاہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی کیا فضائل ہیں، ان کو ہم جانیں گے. نواسے رسول جو علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ جن کے بارے میں اللہ کی نبی نے خوشخبری دی، سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ دو جو میرے نواسے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ، اس سے بڑی فضیلت کی، خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت میں سے ہیں. یہ نواسے اللہ کے نبی کے اہل بیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کے خاندان سے ہیں. سبحان اللہ. اور محب رسول ہیں جن سے اللہ کے نبی ہمیشہ سے بڑی دلی چاہت رکھتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے. دونوں کو ہمیشہ تعوذ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. ان کے لیے تو خاص نصرت کی دعا اللہ کے نبی نے نکالی ہے. سبحان اللہ. تو ان سارے باتوں کو اگر ہم محرم سے جوڑیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محرم کی فضیلت شہادت سے ہو رہی ہے. اگر ہم لوگوں کی نظروں سے سوچیں جن کے پاس ذرا برابر علم نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے،
لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے نظریے سے ہم ساری باتوں کو رکھ کر دیکھیں تو محرم کی فضیلت صرف اور صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے بس۔ محرم کی خاصیت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا تعلق اگر کسی چیز سے ہے تو وہ صرف اور صرف شہادت حسین۔ ایسا کہا جاتا ہے، ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ نہ انہیں عاشورہ کے روزے کا خیال ہے، نہ وہ محرم کی فضیلت کو جانتے ہیں، نہ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اسلامی پہلا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ان ساری چیزوں کا نہ انہیں علم نہیں ہے، اگر علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں، ان باتوں سے واقف بھی ہوں، اس کے باوجود ان کے نظریے میں سب سے پہلی فضیلت، سب سے زیادہ خاصیت کی بات یہ ہوتی ہے محرم آ جائے کہ شہادت حسین کا مہینہ ہے۔ جبکہ قرآن اور حدیث سے دور دور تک اس مہینے میں اس فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری افادیت اس مہینے کی، ساری فضیلت اس واقعے سے ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہے، ایسا کہنا، ایسا مانتے ہوئے چلنا، یہ ثابت کرنا درست اور جائز نہیں۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ عاشورہ کے دن ہی، محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس اتفاق کے علاوہ اس کو یہاں پر فضیلت کے طور پر جوڑ کر رکھنا ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہم مان کر بھی چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں افسوس کی بات ہے کہ ان کی شہادت ہوئی، ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اس سے قبل اس دنیا سے کیا صرف یہی ایک شہادت ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے خون کو بہا کر، اپنی جان کو قربان کر کے شہید ہونے والے کیا صرف اور صرف ایک اکیلے انسان، ایک لوتا صحابی، کیا یہ یہی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کے خاطر بہت سے لوگ اس سے قبل بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس بات کا انداز، اس بات کا احساس نہیں ہے ان کمزور عقیدے والے مسلمانوں کو، ان ناجہل جاہل مسلمانوں کو، جو علم تو نہیں رکھتے لیکن باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے پاس، وہ اس بات کو نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سی پچھلے جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں حسین کے علاوہ، حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے، ان ساری شہادتوں کے یا تو وہ جانتے نہیں ہیں، اگر واقف بھی ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی اہمیت ان کی نظر میں زیادہ نہیں ہوتی۔ اسلام کی خاطر کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ سب سے پہلے تو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا رہی ہیں، اور ان کے شوہر یاسر، کتنے غزوات میں اللہ اکبر ان سبھی نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، دین کی رکاوٹوں کو برداشت کیا۔ ایک جنگ میں 70 حفاظ کو شہید کر دیا گیا، 70 حفاظ جو حافظ قرآن تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے اس کے بعد تو کتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتے تھے اسلام اور مسلمانوں کو۔ 70 حفاظ کو، حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا۔ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے بھائی لگتے ہیں رضائی بھائی رشتے میں، عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے اسلام کے سب سے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اتنے ایسے بڑے بڑے صحابہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اسی طرح سید الشہداء، شہیدوں کے باپ، شہیدوں کے سردار اسد اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش لرز اٹھا، اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش لرز اٹھا، جھوم پڑا جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگر ہم مزید آگے بڑھیں، خلفائے راشدین کا دور، خلفائے راشدین کی شہادت پر کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، ان کی شہادت کا جو دن تھا، ان کی وفات کا جو دن تھا، اس بات کا کسی کو یاد ہی نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس طرح زہر سے مار دیا گیا، ایسا زہر دیا گیا آرام جو دھیرے دھیرے کام کرنے لگا، 1 سال پہلے نے زہر دیا گیا، 1 سال بعد وہ کام کرنے لگا۔ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی شہادت کس طرح ہوئی؟ نماز کی حالت میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو 1 مہینے کے لیے محاصرہ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو گھر میں بند کر کے چاروں طرف سے انہیں گھیر لی گیا،
بھوک پیاس سے وہ برداشت نہ کر سکے، بھوک پیاس سے برداشت کرا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی مسلمان علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے دشمنوں نے ستا ستا کر انہیں شہید کر دیا۔ تو اب تک یہ شہادتیں بس تھوڑی سی مثالیں تھیں، ایسے کافی زیادہ مسلمان، بے حساب بے شمار صحابہ صحابیات لے لیں، مسلمان لینے، ہر ایک کی شہادت ہوئی ہے، جو کہ جن کا مقام اور مرتبہ ہر لحاظ سے حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلفائے راشدین کا مقام زیادہ ہے، خلفائے راشدین کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر ہم اتنا یاد نہیں کرتے، ہم اس طرح اللہ کے نبی کو یاد نہیں کرتے، اس طرح غم نہیں مناتے، اس طرح ان ساری چیزوں کو نہیں کرتے، وہ ساری حرکتیں نہیں کرتے جو شہادت حسین پر کرتے ہیں۔ افسوس کی افسوس بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو کر کے وہ شان محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو وہ نیکی اور عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ غم کا دن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہل بھی نہیں، نا سمجھ، بے وقوف، کم عقل لوگ ہیں جس طرح مانتے ہوئے سجتے ہیں۔ اس صرف اور صرف بدعات ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ جب ان کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہے، لیکن ساری شہادتیں یہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا واقعہ، اس کی کیا حقیقت ہے اصل میں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ تم کس کی طرف ہو، تم یزید کی طرف ہو یا حسین کی طرف ہو، تم اہل بیت کی طرف سے ہو یا پھر معاویہ کی طرف سے ہو؟ اس طرح کے کافی زیادہ سوالات اہل علم کو آتے ہیں، سامنے سے باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں ہمیں کہ بتاؤ آپ کس کی طرف ہیں؟ یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ کس کی طرف ہیں بتائیں؟ ظاہر اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک طرف یزید ہیں، ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ دوسرے عام انسانوں کے مقابلے میں، عام انسان جتنے بھی ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، لیکن ایک صحابی کو جمع کر لیا جائے تو صحابی کا مقام اور مرتبہ ہی، ان کا درجہ ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ یزید ایک تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک معمول عام انسان ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ تو صحابی اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو موازنہ کرنا، برابری کرنا، یہ بالکل بھی انصاف نہیں ہے۔ تو اگر ہم حسین کہیں تو اس کا جواب سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں اچھا تو آپ حسین کی طرف سے ہیں، ایسا تو ہم نے کہا بھی نہیں ہے۔ آپ نے سوال پوچھا تو ہم نے جواب دے دیا کہ عام انسان کے مقابلے میں صحابی کا مقام اور مرتبہ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں خاص اس واقعے کی کہ کون اس میں صحیح تھے، کون غلط تھے، آپ کس کی طرف سے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس واقعے کو سمجھیں گے، جانیں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے میری بہنوں؟ صحیح غلط، غلط میں صحیح، صحیح میں غلط، ہر طریقے سے آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، لیکن اصل واقعہ کیا ہے آپ کو وہ سننا ہے۔ کس طرح؟ کتابوں کی روشنی میں، قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں۔ امام طبری نے تاریخ الطبری میں سارے واقعات کو تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ البدایہ والنہایہ بہت اچھی بھاری کتاب ہے، عربی میں لکھی گئی، اس کی اردو بھی ہے، آپ اس کو بھی جانچیں پرکھیں، اس میں بھی لکھا گیا۔ ان ساری کتابوں کی روشنی میں آپ کو واقعہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ مختصر بیان کروں گی، تفصیل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں شروع سے آخر تک تو ہمیں واقعہ تو ضروری نہیں ہے کہ آغاز جنگ کا کس طرح ہوا، فلاں فلاں، ہمیں بس یہ معلوم کرنا مقصد ہے کہ اس میں کون صحیح تھے، کون غلط تھے، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے ہم مان کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں بڑا ہی مختصر، جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا، حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ اب یزید کہاں ہیں؟ ملک شام میں ہیں۔ یزید ملک شام میں ہیں۔ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو سارے لوگوں نے ان پر بیعت کر لی، حامی بھر لی، انہیں خلیفہ مان لیا۔ یہ سارا واقعہ جب ہو رہا تھا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی اب جو ہے جانا ہے بیعت کرنے کے لیے۔ ویسے تو وہ راضی ہی تھے، لیکن آمدن جان بوجھ کر سامنے سے نکل کر جانا چاہتے تھے تاکہ لوگ جو ہے غلط گمان نہ لے کر آئیں، غلط نہ سمجھیں، ایسا نہ سمجھیں کہ میں یزید کی خلافت سے ناراض ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، لوگ چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ بن جائیں، لیکن انہوں نے اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا، تو لوگوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ اب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی جا کر سامنے سے نکل کر لوگوں کے سامنے مجھے بیعت کرنی ہے تاکہ وہ بدگمان نہ ہو جائے۔
لیکن پہنچ نہ سکے، جو انتظامات سفر کے تھے وہ نہ ہو سکے ان سے، کیونکہ یہ سارا فیصلہ جلدی میں ہو چکا تھا، انہیں جلدی میں خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے عمرے کا ارادہ کر لیا، عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ سے مدینے سے مکہ چلے گئے، ٹھیک ہے، مدینے میں موجود تھے، عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ پہنچ گئے۔ مکے میں حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو کوفیوں کو یہ علم ہو گیا، تو کوفیہ، اہل کوفہ جو کہ اسلام کے سخت دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، کوفہ میں رہنے والوں کو اہل کوفہ کہا جاتا ہے، جو اس زمانے میں تھے، ٹھیک ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، مسلمانوں کی بھیس میں مسلمانوں کے دشمن، جن کو ہم آسان الفاظ میں منافق بھی کہہ سکتے ہوں۔ تو کوفہ میں موجود اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی، بلکہ وہ مکہ پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے اس راستے کو آسان مان لیا۔ اب انہوں نے ایک اچھا آسان دیکھ لیا راستہ کہ اب ہمیں جو ہے کسی نہ کسی طرح پھونٹ ڈالنی ہے اب ان مسلمانوں کے درمیان، انہی مسلمانوں میں رہ کر اب ان کے درمیان ہمیں اختلافات پیدا کرنے ہیں، خون ریزی کا ارادہ انہوں نے کیا۔ اس کی خاطر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کافی سارے خطوط لکھے، کافی سارے خط لکھے، ایک کے بعد ایک لگاتار خط بھیجتے گئے، جس میں انہوں نے کیا لکھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ مانیں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم تو آپ ہی کو خلیفہ مانیں گے، پہلے سے بھی، اب بھی، بعد میں بھی، آپ آ جائیں، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات انہوں نے یزید سے بھی کہی تھی، یہاں کی باتیں یہاں اور ان کے سامنے ان کی باتیں۔ تو جب حسین رضی اللہ عنہ نے صورتحال دیکھی، جب انہیں وہ خط پہنچے، انہوں نے خطرے کی بو محسوس کر لی تھی، اہل کوفہ کے ارادوں کو وہ جانتے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اہل کوفہ کے پاس جانا ہے اور انہیں سمجھانا ہے، انہیں اس فتنے سے روکنا ہے، تاکہ وہ ہمارے درمیان اس طرح اختلافات نہ پیدا کریں۔ کافی سارے لوگوں نے انہیں روکا، اس کے باوجود حسین رضی اللہ عنہ نہیں سنے، لوگوں نے انہیں روکا، مسلمانوں نے، کہ یہ کوفہ والے غلط ارادہ رکھتے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کا تو یہی ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ اپنے ساتھی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کوفہ، کہ تم واقعی ماحول کیسا ہے دیکھ کر آؤ، اگر واقعی ماحول وہاں بالکل جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہے، ٹھیک، ورنہ ایسا نہیں ہے تو ہم آگے فیصلہ کریں گے۔ مسلم بن عقیل اپنے ساتھی کو حسین رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں کہ جا کر اصل معاملہ کیا ہے دیکھ کر آؤ، تم آ جاؤ حفاظت کے ساتھ، تم خط لے کر آؤ، تم مجھے پیغام بھیجو، اگر واقعی سب کچھ وہاں صحیح ہے تو میں اس کے بعد سفر کے لیے نکلوں گا۔ تو جب ان کے ساتھی پہنچے تو شروع میں تو انہوں نے ان کا اچھی طرح سے استقبال کیا، کوفہ والوں نے اچھے سے استقبال کیا، اور ایسا محسوس کروایا چند دنوں تک کہ ہم آپ کے خوشحال خوش خبر ہیں، ہم آپ کے ویل وشر ہیں، ہم تو آپ کے اچھا سوچنے والے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب مسلم بن عقیل نے اپنے دوست، اپنے ساتھی حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، یہ گواہی دے دی کہ آپ آ جائیں کوفہ، یہ کوفہ والے تو اچھے ہیں، اچھا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب خط پہنچ گیا، کوفہ والے اب بدل گئے، جو ان کا اصلی چہرہ تھا انہوں نے مسلم بن عقیل حسین کے ساتھی کے سامنے دکھا دیا، اور انہیں قید کر کے انہوں نے رکھ لیا، قید کر کے کافی دن رکھنے کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! جب حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، کب ہوا انہیں اس بات کا علم؟ خط کے آ جانے کے بعد وہ سفر پر نکل رہے تھے کوفہ والوں سے ملاقات کرنے کے لیے، راستے میں انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ انہیں ان کے ساتھی کو تو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ کیا کریں؟ اب انہیں ان کے غلط ارادوں کا علم ہو چکا ہے، اب دوبارہ واپس پلٹ کر جانا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں کوفہ والوں نے روک لیا، کسی طرح انہیں جانے نہیں دیا، ہرگز بھی جانے نہیں دیا۔ وہ چاہتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس بیعت کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، مجھے میرے راستے پر چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ انہوں نے، حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے سامنے 3 آپشنز رکھے تھے، یا تو مجھے میرے راستے پر چھوڑ دو، مجھے واپس بھیج دو، میں جو ہے اپنے گھر چلا جاؤں گا پیچھے پلٹ کر، یا تو مجھے یزید کے پاس، خلیفے کے پاس بیعت کرنے کے لیے بھیج دو، یا پھر میرے بچوں کی حفاظت کر لو، میں کہیں اور تیسرا راستہ اختیار کر لوں گا، کہیں تیسرا راستہ اختیار کر لوں گا۔ 3 آپشنز کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، مانا نہیں۔ سنیں گے کیوں؟ جب ان کے پاس
چل کر خود دشمن آ گیا ہے آسانی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے، تو کیا وہ اس کو ہاتھ سے جانے دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ان کی یہی سازش یہاں پر کامیاب ہو گئی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اب ہرگز بھی جو ہے اس موقع کو ہرگز بھی غنیمت نہ جانا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہاں پر ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے ارادے کیسے ہیں۔ انہیں گڑ گڑایا، روتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے جانے دیں، جانے دیں۔ ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں سنا انہوں نے۔ اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سبھی نے، اہل کوفہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جس میدان میں، جس مقام پر شہید کر دیا گیا وہ کربلا، اس کا نام کربلا ہے۔ اس پورے واقعے میں سب سے پہلی بات میں بتانا چاہوں گی کہ آج اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، جنگ ہوئی، جنگ ہوئی، اس کو جنگ کا نام نہیں دیا جائے گا ہرگز بھی۔ جنگ کیا ہوتی ہے کہ سامنے سے دو دشمن، دو لشکروں کے ساتھ آئیں، میدان میں داخل ہوں، اور جنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے سے بھی معلوم ہو، دو جماعتوں کو، دو گروپس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور لشکر ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ سازش تھی۔ ایک ایک انسان کو اندر درمیان میں ہی، خلیفے سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی درمیان میں، راستے میں انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اس کو سب سے پہلی بات، جنگ کا نام نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ایک واقعہ، یہ واقعہ ہے مختصر اگر ہم کہنا چاہیں، اور بالکل صحیح درست واقعہ ہے۔ اس میں ذرا برابر حذف و اضافہ یعنی کہ کچھ ایڈ یا پھر کچھ مائنس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل صحیح ہو بہو وہی واقعہ ہے جو پیش آیا تھا، جس کو کتابوں کی روشنی میں نے آپ کو مختصر بیان کیا۔ اگر کچھ باتیں چھوٹ بھی گئی ہیں تو خیر چھوڑ دیں، ہمیں بس اتنا جاننا تھا کہ اس میں حق پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ اب اس کے بعد میری بہنوں ایک اور پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ ہمارا سوال ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ صحابی رسول تھے، اللہ کے صحابی تھے، رضی اللہ عنہ کا لقب انہیں نوازا تھا۔ کون تھے امیر معاویہ؟ کاتب وحی تھے۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دربار میں رہ کر وحی کو، اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی تھی ان آیات کو لکھنے والے تھے۔ اس زمانے میں کاتب وحی کو لکھنا بڑی شان کی بات تھی۔ بہت کم صحابہ تھے جو کاتب وحی تھے، انہی میں سے شمار امیر معاویہ کا ہوتا ہے۔ کون تھے امیر معاویہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ کون تھے امیر معاویہ؟ ایک رشتے میں ایک اور رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، ہم ظرف تھے، یعنی کہ ساڑو بھی تھے اللہ کے نبی کے۔ اور اسی طرح کون تھے؟ امت مسلمہ کی ماموں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے تو یہ تو ظاہر ہماری ماموں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور جن کے لیے خصوصی طور پر خاص کر کے اللہ کی نبی نے ہدایت کی دعائیں کی تھی، جن کے لیے جنت کی بشارتیں آئی ہیں، میری بہنوں ان ساری فضیلتوں کو چھوڑ کر بس فضیلت کے لیے ہی بات کافی ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کے بعد آنے والے تمام لوگ مل کر بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، سبحان اللہ۔ جب اتنے بڑے صحابی ہیں تو ان کی اخلاق پر ذرا برابر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، ذرا برابر سوال نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کس طرح پرورش کی ہوگی۔ بس ایک بات میں کہتی ہوں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت جو انہوں نے وصیتیں کی تھی، ان ساری وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت ان کی یہی تھی جو انہوں نے لکھی تھی کہ اپنی اولاد کو، خاص کر کے یزید کو، کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، سبحان اللہ، حسین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، نواسے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ میری بہنوں تو یہ بات ہے۔ اب اس واقعے کو ہم نے معلوم کیا، دو پہلوؤں کو بھی ہم نے معلوم کیا، یزید کے پہلو کو بھی اور حسین رضی اللہ عنہ کے پہلو کو بھی۔ اب سوال دوبارہ وہی ہے کہ دونوں میں سے کون حق پر تھا، کون غلط تھا؟ حق اور غلط کی بات ہی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر تو جو درمیان میں جو لوگ تھے انہوں نے سارا معاملہ درمیان سے جو ہے اختلافات پیدا کر کے قتل کر دیا۔ اور جب خلیفہ یزید کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو کاٹ کر تشت میں لے جایا گیا تو انہوں نے بھی افسوس کیا کہ میں نے ایسا ہرگز بھی نہیں کہا تھا، میں نے ایسا تھوڑی کہا تھا، میں بس معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھ پر بیعت کیوں نہیں تھی۔ ہرگز بھی انہوں نے
ایسا ہرگز بھی جو ہے جس طرح آج سمجھا جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے حسین رضی اللہ عنہ کے، اللہ کے نبی کے، اہل بیت کے، ہرگز بھی نہیں۔ کیوں ہوں گے ظاہر؟ وہ کیوں ہوں گے؟ اس میں ان کا کیا فائدہ؟ وہ تو خلیفہ بن چکے تھے۔ سوچنے والی بات ہے نا، ایک صحابی کے بیٹے کو کس طرح الزام لگایا جا سکتا ہے؟ صحابی کے بیٹے ہیں، اگرچہ صحابی نہ ہو، تابعی ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، بلکہ انہیں افسوس ہوا جب انہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا۔ اہل کوفہ کو انہوں نے زبردستی سے بہت زیادہ جو ہے سختی کی۔ اہل کوفہ تو رہے منافق، ہر ایک کے سامنے ہر طریقے سے بات کریں گے وہ۔ اس پورے سازش کو اہل کوفہ نے، کوفہ والوں کے ساتھ مل کر، عبید اللہ بن زیاد نے، اس دشمن کا نام آتا ہے عبید اللہ بن زیاد، اس نے کوفہ والوں کے ساتھ مل کر اس سازش کو، اس قتل کی سازش کو انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، یہ واقعہ ایک عام واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی مسلمان آئے، جتنے بھی صحابہ آئے، ہر ایک کے دشمن رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بھی دشمن رہے، ان کے بعد یزید کی خلافت کا دور آیا، اس میں کافی سارے صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ بھی مسلمان، ان مسلمانوں کے بھی دشمن رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے حسین رضی اللہ عنہ بھی ایک عام صحابی، ایک عام شخصیت ہیں، ان کے بھی دشمن ہوں گے۔ تو اس واقعے کو اتنا خاص بنا دینا ان کی شہادت کے لیے، اور مقابلے میں ایک مسلمان کو ہی، ایک صحابی کے بیٹے کو ہی دشمن قرار دینا، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو اس قدر بڑا واقعہ بنا دیں۔ واقعہ ایسا بھی ہم نے بنایا کہ اس میں حذف اضافہ کر دیا، کافی زیادہ باتوں کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، اور کافی زیادہ باتوں کو ہم نے اس میں نکال دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو قتل کربلا میں ہوا، اس قتل میں جتنی بھی سارے قاتلین تھے اس میدان میں، جتنے بھی لوگوں نے مل کر قتل کیا، سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی، آسمان والوں کی یعنی کہ فرشتوں کی، زمین والوں کی، ہر ایک مخلوق کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعی انہوں نے ویسا گناہ، ویسا گھنونا کام کیا ہے، صحابی کو قتل کر کے، انہیں شہید کر کے۔ دوبارہ سے میری بہنوں، اگر ہمارا پھر سے وہی سوال ہو، آپ سے کوئی سوال کریں یا پھر آپ کے ذہن میں وہ سوال ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود کسی کا عقیدہ کمزور ہی ہوتا ہے، جتنا بھی علم ان کے پاس آ جائے، جتنی بھی نصیحتیں کسی کو دی جاتی ہیں، اس لیے تو اللہ نے کہا کہ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک جاننے والا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا کچھ بھی، اس کے سامنے وہ جتنا بھی بیان کرے، جتنی بھی نصیحت کرے، پتھر پہ پٹکنے جیسا ہی اپنے سر کو، اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ آج کے لوگوں کو بھی، ایسے عقیدے والوں کو اگر ہم سمجھائیں تو نہیں سمجھتے۔ کبھی انہوں نے قرآن پڑھا، کبھی انہوں نے حدیث پڑھا، کبھی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا، تب جا کر وہ اس واقعے کو سمجھیں گے نا، انہیں کیا معلوم ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا ان کے زمانے میں کہ یہ جو جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، واقعہ کربلا ہے، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں کون حق پر تھے، کون حق پر تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کتنا بہترین جواب ہے، جس میں ذرا برابر شرک نہیں آ رہا، ذرا برابر ناانصافی نہیں ہے، ذرا برابر اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی نہیں آ رہی ہے، کس قدر کسی چیز میں غلو بھی نہیں کیا انہوں نے، اس طرح بہترین جواب انہوں نے دیا۔ کیا کیا؟ ان کے جواب میں یہ بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس وقت موجود نہیں تھا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ آج مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں، آج اللہ نے مجھے رکھا، اب مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں، اور کون حق پر ہے، کون غلط تھا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ واقعہ مجھے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچا تھا، بلکہ اگر میں اپنی زبان کھولوں گا تو الٹا نقصان ہی ہے، کیونکہ میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ کتنا بہترین جواب انہوں نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ غور کریں میری بہنوں، ہمارا بھی یہی جواب ہونا چاہیے، ہمیں ان مسائل میں نہ پڑھنا ہے اور نہ ہی اس واقعے کی بدعات اور خرافات میں حصہ لینا ہے، اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ جو اپنے آپ کو ان بدعات اور خرافات میں شامل کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں ایک آیت آئی ہے سورۃ الکہف کی آخری صفحہ، تو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہی ہیں، مشہور آیت ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا،
ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، بھرپور نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کو ایسے ہی ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. تو تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں سے مراد بدعتی ہیں، اہل بدعت ہیں، جو دین میں نئی نئی کام ایجاد کرتے تھے. اس واقعے سے کیا کیا نئے کام ایجاد کرتے ہیں لوگ جو کہ ضروری بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، لوگوں کو پانی پلانا، جگہ جگہ پانی کا انتظام کرنا، شربتوں کا انتظام کرنا. کیوں؟ اس کے پیچھے ان کا جواب، ان کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو وہ پیاسے تھے، پیاس میں تڑپ رہے تھے، اس کے باوجود انہیں پانی نہیں دیا گیا، پانی سے ترس رہے تھے وہ. اللہ اکبر! ایسا تو نہیں ہوا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا، میدان جنگ تھوڑی تھی وہ، ایسا ہرگز بھی حقیقت نہیں ہے بالکل بھی. اللہ اکبر! اسی طرح تعزیے بنانا، تعظیم کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، تعظیم کرنا، منتیں ماننا، چکر لگانا. میری بہنوں، اصل جو مہینہ ہے محرم والا مہینہ، اس کے سارے فضائل کو چھوڑ کر لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور جو اصل فضیلت ہے اس کو چھوڑ کر بلکہ الٹا محرم کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے ہیں. محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کربلا کا واقعہ پیش آیا اور اس میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرتے. نکاح ہو، خوشی کے کچھ لمحات ہوں، اس میں نہیں کیے جاتے. اللہ اکبر! عاشورہ کے دن کو چھوڑ کر افسوس کی بات ہے کہ وہ ان دنوں میں، اس مہینے میں خاص پکوانیں بھی بناتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، چاہے وہ حلیم ہو، کھچڑی ہو، شربتیں ہوں، جگہ جگہ سبیل یا پانی کا انتظام کرنا ہو، یا پھر نئی نئی رسمیں ایجاد کرنا ہو. اللہ اکبر! اور جب عاشورہ کا دن آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بجائے، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، اگر رکھتے بھی ہیں تو کس ارادے سے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی ہمیں گناہوں کی بخشش کروانی ہے 1 سال کی، اس ارادے سے رکھتے بھی ہیں یا نہیں یہ نہیں معلوم. لیکن ضرور عاشورہ کے دن کو صرف اور صرف غم اور سوگ کا دن مناتے ہیں، غم اور سوگ کا دن مناتے ہیں. اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ. ہم میں سے نہیں وہ بندہ، ہم میں سے نہیں مطلب وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اس کو نکال پھینکا ہے اس لسٹ سے. وہ جو جاہلیت کی پکارے، کچھ غم لائق ہو گیا، کسی کی موت آ گئی، کچھ اسے حادثہ ہوا ہے، کچھ جھٹکا لگا ہے، من شق الشیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص امت محمدیہ میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پھاڑے، اپنے گردن کو، اپنے سینے کو پیٹے، پھاڑے، چیرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی جس طرح پکارا کرتے تھے، جس طرح رویا کرتے تھے، اس طرح کی آوازیں نکالے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو افسوس کی بات ہے نا، آج یہی تو ہو رہا. اب محرم کا مہینہ داخل ہو گیا ہے تو ہمیں ایسی چیخیں، ایسی پکاریں، ایسے غم منانا، ایسے سوگ منانا، اس ساری چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس مہینے میں نفلی روزوں کے اہتمام کا ہمیں حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے. اب بندہ کرتا کیا ہے؟ جو اصل فضیلتیں ہیں، اصل روزہ نمازیں ہیں، ان کو چھوڑ کر بے بنیاد، بے اصل فضیلت والی نمازوں کا اور خاص کر کے ذکر اور اذکار کا اہتمام کرتا ہے. ایسی نمازیں جو نہیں بتائی گئیں، ایسے اذکار، ایسی دعائیں جو نہیں بتائی گئیں، اور وقت بھی خاص وقت مقرر کر کے جو نہیں بتایا گیا، ان کو خاص کر کے عبادتوں کا اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں. سیاہ لباس پہننا، اس مہینے میں اچھے لباس نہیں پہننا، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا نہیں ہے، خوشی کا دن نہیں منانا. جب تک یہ منحوس مہینہ جاتا نہیں، ہم عام پکوان کھائیں گے، عام زندگی گزاریں گے، غم کی زندگی گزاریں گے، جتنا ہو سکے اتنا عام رنگ کا لباس، چاہے تو سیاہ لباس پہنیں گے. اللہ اکبر! سیاہ کپڑے پہننا، اس کو عبادت بھی سمجھا جاتا ہے بعض مسلمانوں کے نزدیک. مجلسیں قائم کرنا، کس طرح کی مجلسیں؟ یا حسین یا حسین یا علی کی مجلسیں، اور باقاعدہ بچوں کو بھی بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس نئے کام میں حصہ لے سکیں، ابھی سے ان بدعات کو سیکھ سکیں. اللہ اکبر! اور یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے وہ ان سے منتیں بھی مانیں گے، دعائیں بھی کریں گے، عارضیں بھی کریں گے، انہیں وسیلہ بھی پکڑیں گے تاکہ ان کی حاجتیں پوری ہو سکیں. جھنڈے لگانا اور ان جھنڈوں کو بوسہ دینا، چکر لگانا، منت ماننا، پنجے وغیرہ تو آج بہت سارے آپ دیکھنے کو ملیں گے.
اللہ اکبر. بچوں کو فقیر بنا کر بٹھانا یا پھر امام کا سپاہی بنا کر جلوسوں میں نکالنا. اللہ اکبر. بچوں کو بچپن سے دیکھیں ایسے ماحول میں ڈال رہے ہیں، کیا ہی بد نصیب ہیں وہ ماں باپ. آتش بازیاں. اللہ اکبر. آتش بازیاں تو اب ہوں گی کثرت سے. کرتب دکھانا، اس بہانے اولاد جو ہے بگڑ رہی ہے، اس بہانے آنے والی نسل آرام سے بگڑ رہی ہے. انہیں تو معلوم ہی نہیں ہوگا افسوس کہ کربلا کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے. کسی نہ کسی بہانے وہ بس کھیل لیے، کود لیے، آتش بازیاں ان سے ہو رہی ہیں، رات بھر جاگ لیے، وہ نئے کپڑے نئے لباس پہن لیے، کھانا پینا، بس وہ کسی طرح نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، انہیں ذرا برابر وقت کا لحاظ نہیں. افسوس در افسوس. اور جب عاشورہ کا دن آتا ہے، مخصوص غسل کرنا، سرما لگانا، اور پورا سال تو نہیں کہ کم سے کم عاشورہ کے دن تو بندہ نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے، کیونکہ یہ غم کا دن ہے، غم کا دن ہے. افسوس. سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اور بعض ایسے بھی ہیں جو ناخن نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، اسی طرح بال نہیں نکالتے، گوشت اس طرح کی اچھے اچھے پکوان کو نہیں کھاتے. اللہ اکبر. ایسے کافی سارے رسمیں جو نہیں بتائی گئی ہیں ان کو کیا جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے اب یہاں پر، یہ جو ساری بدعات میں نے بتائی ہیں، بدعات اور خرافات، ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ان سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے، اس واقعے سے ان ساری بدعات کا کیا تعلق ہے. آپ یہاں پر پکوان بنا رہے ہیں، بنا کر کھاتے ہیں، بانٹتے ہیں، غم منا رہے ہیں، اس مہینے کو نحوست سمجھ رہے ہیں، اچھے کام کرنا، نکاح وغیرہ کرنے کو اس میں ناپسند کرتے ہیں، تعزیہ کرتے ہیں، تو اس پورے واقعے سے ان بدعات کا کوئی لینا دینا نہیں. کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ایسا کبھی کیا ہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کے وفات کے دن کو کبھی کم سے کم آپ کو یاد ہے کہ کب ہوئی ان کی شہادت؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. صحابہ سے بڑھ کر تو انبیاء کا مقام تھا. انبیاء کے تو قصے ہمیں یاد نہیں ہوتے. حسین رضی اللہ عنہ کا قصہ، ان کا واقعہ، ان کی شہادت کا دن، ساری کی ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں. میری بہنوں، ایسے بدعات میں نہ آپ شریک ہوں، نہ آپ شرکت کریں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو بھیجیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس میں شامل کریں، اور نہ ہی وہ لباس پہنائیں، نہ ہی ویسے پکوان آپ بنائیں اور نہ کھلائیں، نہ ہی ویسے پکوان آپ کھائیں جو وہاں سے آتے ہوں، ایسی مجلسوں سے آتے ہوں. ویسی مجلسوں سے آنے والے پکوان، وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جس کی بنیاد ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے دین سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. ان ساری بدعات کا جڑ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ بندے کو دین کا علم نہیں ہے. خصوصاً آج کی نوجوان نسل کو تعلیم سے دوری رکھی جا رہی ہے، اس لیے وہ اس قدر گمراہی میں آ رہے ہیں. لہٰذا میری بہنوں، سب سے پہلے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو تعلیم ہے دنیا کی تعلیم کے ساتھ جو دین کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنا، یہ ضروری ہے. اگر یہ راستہ اپنا لیا جائے تو خود بخود عرصوں سے برسوں سے کرنے والا بدعتی بھی اس کام سے دوری اختیار کر لے گا، اگر وہ واقع قرآن حدیث کو پڑھے، جانے، سمجھے، اس کا علم حاصل کرے. یہی اس کا ایک واحد حل اور علاج ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ محرم کی حقیقت کو جانتے ہوئے اس کا صحیح حق ادا کرنے، اس میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.